آپ کو پتہ ہے اقبال جنت کے ایک ایسے تصور کے خلاف تھے جس میں ہمیں جدوجہد نہ کرنی پڑے، جس میں ہمیں کوشش نہ کرنی پڑے، جس میں ہمیں کوئی کشمکش نہ کرنی پڑے، جس میں ہمیں ہر چیز بنی بنائی مل جائے۔ اقبال جنت کے ایک ایسے تصور کے بالکل خلاف تھے، کیونکہ اقبال عمل چاہتے تھے، اقبال جدوجہد چاہتے تھے، اقبال حرکت چاہتے تھے، اقبال کشمکش کرنا چاہتے تھے، اقبال کوشش کرنا چاہتے تھے۔ تو اسی وجہ سے اقبال جنت کے ایک ایسے تصور کے خلاف تھے جس میں ہمیں ہر چیز بنی بنائی مل جائے، جس میں ہمیں کوئی جدوجہد نہ کرنی پڑے، جس میں ہمیں حرکت نہ کرنی پڑے۔ تو آج ہم اسی موضوع سے متعلق پیام مشرق میں علامہ محمد اقبال کی نظم جہان عمل کا مطالعہ کریں گے اور سمجھیں گے کہ علامہ محمد اقبال اس کائنات کو کس نظریے سے دیکھتے تھے اور وہ ہم سے کیا چاہتے تھے کہ ہم کیا کریں، ہم سے وہ کیا چاہتے تھے کہ ہمیں کیا چیز کرنی چاہیے۔ تو یہ نظم چونکہ فارسی میں ہے تو میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ بتاتا ہوں۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ یہ جہان جو ہے، یہ کائنات جو ہے، یہ ایک میکدے کی طرح ہے۔ جس طرح سے ایک میکدہ ہر ایک پینے والے کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اسی طرح یہ کائنات بھی ہے۔ یہ کائنات، یہ جہان ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، ہر ایک کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اور اس کائنات میں ایک وہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے جو جس کے اندر جس کے اندر جدوجہد کا جذبہ ہو، جس کے اندر کوشش کرنے کا جذبہ ہو، جس کے اندر عمل کرنے کا جذبہ ہو۔ تو وہی انسان اس کائنات میں کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کائنات اس انسان کا ساتھ دیتی ہے جو ایک جگہ پر نہیں رکتا، جو ہمیشہ عمل کرتا رہتا ہے، جو ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے، جو ہمیشہ کشمکش کرتا رہتا ہے، جو ہمیشہ جدوجہد کرتا رہتا ہے۔ تو یہ کائنات اسی کا ساتھ دیتی ہے، اور اس کائنات میں ہمیشہ ایک انسان کو وہی چیز ملے گی جس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ اور جس طرح سے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ ایک انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اس کائنات میں بھی وہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے جس کے اندر جدوجہد کا جذبہ ہو، جس کے اندر کشمکش کا جذبہ ہو، جس کے اندر عمل کا جذبہ ہو۔ وہی انسان اس کائنات میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے، بے شک اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسرار و رموز چھپائے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سارے راز چھپائے رکھے ہیں۔ اس کائنات کے ہر ذرے میں اللہ تعالیٰ نے سیکرٹس چھپائے رکھے ہیں۔ لیکن ان سیکرٹس تک ہم صرف اس وقت تک پہنچ سکتے ہیں جب ہمارے اندر جدوجہد کا جذبہ ہو، جب ہم ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کریں، جب ہم ان رازوں کو جاننے کے لیے کوشش کریں، جدوجہد کریں، حرکت کریں، عمل کریں، کوشش کریں، تب ہمیں وہ کائنات کے وہ راز معلوم ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک جگہ پر بیٹھ کر یہ سمجھیں کہ ہمیں ہر چیز ایسے ہی مل جائے گی، اس کائنات کے راز ہمیں مل جائیں گے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آئنسٹائن کوشش نہ کرتا تو کیا وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی دے پاتا؟ اگر آئنسٹائن کوشش نہ کرتا تو کیا وہ اسپیس ٹائم پر اتنا بڑا کام کر پاتا؟ اگر ایڈیسن کوشش نہ کرتا، اگر ایڈیسن حرکت نہ کرتا تو کیا وہ بلب ایجاد کر پاتا؟ اگر نیوٹن اپنے گھر سے باہر نہ نکلتا اور باغ میں جا کر پھر وہ پیڑ کے نیچے نہ بیٹھتا تو پھر کیا وہ گریویٹی انوینٹ کر سکتا تھا؟ نہیں، کیونکہ ہر چیز ہر چیز کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے ہمیں عمل کرنی ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہوتی ہے۔ اور خاص کر اس کائنات میں جتنے بھی راز چھپائے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس کائنات کے ہر ذرے میں اللہ تعالیٰ نے جو راز چھپائے رکھے ہیں، ان کو جاننے کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت کوشش کرنی رہتی ہے۔ اور ہم اپنی کوشش سے، ہم اپنی جدوجہد سے اس کائنات کے ہر ایک راز کو جان سکتے ہیں۔ اور پھر علامہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو عمل سے چلتی ہے، یہ دنیا عمل سے چلتی ہے، یہ دنیا لیکچر سے نہیں چلتی، یہ دنیا فلسفوں سے نہیں چلتی، یہ دنیا باتوں سے نہیں چلتی، بلکہ یہ ایک عمل کی دنیا ہے۔ یہ دنیا عمل سے چلتی ہے، یہ دنیا حرکت سے چلتی ہے، یہ دنیا جدوجہد سے چلتی ہے، کشمکش سے چلتی ہے۔ تو اس کائنات میں وہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے جس کے اندر عمل کرنے کا جذبہ ہو۔ اور یہ کائنات جو عمل سے چلتی ہے، اس میں فلسفے نہیں چلتے، اس میں صرف باتیں نہیں چلتی۔ اس کائنات نے، تاریخ نے آج تک اس انسان کو یاد رکھا ہے، تاریخ میں اس انسان کو سراہا گیا ہے جس نے عمل کیا ہو، جس نے جدوجہد کی ہو، جس نے کوشش کی ہو۔ ایک انسان جنگ کی باتیں تو کر سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ جنگ میں اترے تب اس کے ہمت کا پتہ لگتا ہے۔ جنگ کی باتیں کرنا، گھر میں بیٹھ کے جنگ کی باتیں کرنا آسان ہے، لیکن جنگ کرنا بہت مشکل ہے۔ اور جنگ کرنا، یہ جو عمل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ تو یہ جو عمل ہے، یہ کائنات ساری عمل سے چلتی ہے۔ یہ کائنات، کیونکہ انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ اقبال کہتے ہیں انسان جو ہے، انسان کائنات کا آڈیٹر ہے۔ وی آر دا آڈیٹرز آف دس یونیورس۔ تو ہمیں عمل کرنی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے، جس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، یہ جو سورج ہے، یہ جو روشنی دیتا ہے، یہ ہمارے لیے دیتا ہے۔ یہ جو چاند ہے، یہ جو رات کو چمکتا ہے، یہ ہمارے لیے چمکتا ہے۔
یہ جو ہوائیں چلتی ہے یہ ہمارے لیے چمکتی ہے، یہ جو یہ جو پیڑ پودے اگتے ہیں اس زمین سے یہ ہمارے لیے اگتے ہیں، یہ جو ہوا چلتی ہے یہ ہمارے لیے چلتی ہے، تو یہ کائنات جو ہے ساری ہمارے لیے بنائی گئی ہے، تو وی آر دا آڈیٹرز آف دس یونیورس۔ تو اگر ہم آڈیٹر ہیں تو ہمیں اس کو آڈٹ کرنے کے لیے ہمیں حرکت کرنی ہوگی، کیونکہ یہ کائنات عمل سے چلتی ہے، یہ حرکت سے چلتی ہے، یہ بیٹھ کر اس کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ بیٹھ کر یہ سوچیں گے میں کائنات میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کائنات عمل سے چلتی ہے، نہ کہ لیکچر سے، نہ کہ باتوں سے، نہ کہ فلسفوں سے۔ تو پھر اقبال کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے، یہ کائنات جس میں اتنے سارے اسرار و رموز چھپائے رکھے اللہ تعالیٰ نے، جس میں اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، ہم ان طاقتوں پر غالب آ سکتے ہیں، ہم ان طاقتوں کو اپنے تابع کر سکتے ہیں، ہم ان طاقتوں کو اپنے اندر اپنے تابع کر سکتے ہیں، ان کو اپنا فرما بردار بنا سکتے ہیں۔ اور وہ کیسے؟ وہ صرف جد و جہد کی بدولت سے۔ اگر ہم جد و جہد کریں تو کائنات کی ہر طاقت کو ہم مغلوب کر سکتے ہیں، ہم کائنات کی ہر طاقت پر غالب آ سکتے ہیں، ہم کائنات کی ہر چیز کو ہم کائنات کی ہر چیز کو اپنے مسخر کر سکتے ہیں۔ اور اس چیز کا سب سے بڑا ثبوت سائنٹیفک انوینشن سے۔ آج آج ہم چاند پر جا رہے ہیں، آج ایلن مسک جو ہے وہ مارس پر بستی بسانے کی بات کر رہا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ وہ جد و جہد سے، وہ کوشش سے، وہ عمل سے ہے۔ تو کوشش سے، جد و جہد سے ہم کائنات کی ہر چیز کو اپنے تابع کر سکتے ہیں، اپنے لیے مسخر کر سکتے ہیں۔ ہم ہر چیز کو مغلوب ہم ہر کائنات کی ہر طاقت کو مغلوب کر سکتے ہیں، ہم کائنات کی ہر بڑی طاقت پر غالب آ سکتے ہیں۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ اگر اقبال انسان سے کہتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ اسٹیٹک ہے، یہ کائنات جو ہے یہ رکی ہوئی ہے، یہ کائنات جو ہے یہ ایک جگہ پر پرسکون ہے، یہ ایک راحت کدہ ہے، تو یہ تمہاری مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ تمہاری نادانی، یہ تمہاری غلطی ہے، کیونکہ یہ کائنات جو ہے یہ اسٹیٹک نہیں ہے، یہ کسی ایک جگہ پر رکی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ کائنات ایک ایوالونگ پروسیس ہے، یہ کائنات ہر وقت ایک ایوالونگ پروسیس سے گزر رہی ہے، یہ کائنات ہر وقت کیوس میں رہتی ہے۔ اور اس کائنات کی جو یہ ایوالونگ پروسیس ہے، اس میں جو اس کا جو ایڈیٹر ہے وہ ہم ہے۔ تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کائنات رکی ہوئی ہے، یہ کائنات جو ہے یہ ایک جگہ پر رکی ہے، یہ پرسکون کائنات ہے، تو تم غلط سمجھ رہے ہو، یہ تمہاری مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس کائنات کا ہر ذرہ حرکت میں رہتا ہے۔ اور اقبال ساقی نامہ میں کہتے ہیں کہ سکون و فریب نظر ہے، سکون و ثبات تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات۔ یعنی اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس کائنات کی کوئی چیز، اگر تم کسی چیز کو دیکھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ چیز رکی ہوئی ہے، اگر تم ایک پتھر کو دیکھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ پتھر جو ہے یہ ایک جگہ پر رکا ہوا ہے، یہ تمہاری نظروں کا دھوکہ ہے، یہ تمہاری نگاہوں کا دھوکہ ہے، یہ تمہاری مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ اس کائنات کی کوئی بھی چیز رکی ہوئی نہیں ہے۔ اور اس چیز کو کوانٹم فزکس نے، کوانٹم سائنس نے جو ہے اس چیز کو پروو کیا ہے۔ اگر آپ ایک پتھر کو دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتھر رکا ہوا ہے تو آپ غلط ہے، کیونکہ اس پتھر کے اندر بھی ایٹمز ہے، اس پتھر کے اندر بھی الیکٹرانز ہے جو ہر وقت مومنٹ میں رہتے ہیں، جو ہر وقت موشن میں رہتے ہیں۔ تو اسی لیے اقبال کہتے ہیں فریب نظر ہے سکون و ثبات تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات۔ یہ کائنات جو ہے جس کو تم اسٹیٹک سمجھ رہے ہو، یہ اسٹیٹک نہیں ہے، یہ ایوالونگ پروسیس سے گزر رہی ہے، یہ کیوس میں ہر وقت رہتی ہے، یہ ہر وقت حرکت میں رہتی ہے۔ اور اسی لیے یہ چاہتی ہے، اسی لیے اس میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو حرکت میں ہو، اسی لیے وہی انسان اس میں کامیاب ہو سکتا ہے جو حرکت کرے، جو عمل کرے، کیونکہ یہ کائنات خود حرکت میں رہتی ہے۔ اور پھر آخر پر علامہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے، انسان جب جنت میں تھا، اس کو جنت سے اس کو دنیا میں اسی جد و جہد کا جو جذبہ ہے، اس کے اندر جو طلب کا جذبہ ہے، اس کے اندر جو کشمکش کا جذبہ ہے، اسی جذبے نے اس کو جنت سے دنیا میں لایا ہے۔ اسی جذبے کی وجہ سے یہ اس جنت سے نکل کر دنیا میں آیا ہے، کیونکہ اس کو جو علم دیا گیا تھا، یہ اپنی علم میں روح پھونکنا چاہتا تھا، اور علم میں روح تب تک نہیں آتی جب تک اس میں عمل نہ ہو۔ علم کی روح ہی عمل ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ ہم جنت میں ہمیں جو علم دیا گیا تھا، اس علم میں روح پھونکنے کے لیے ہم جنت سے نکل کر اس جہان میں آئے، تاکہ ہم اپنے علم کو جو ہے وہ اپنے ایک اعلیٰ درجے پر لے جائیں، اس کو ہم عمل کی بدولت ایک اعلیٰ درجے پر لے جائیں۔ تو اقبال کہتے ہیں اسی جذبے نے، اسی جد و جہد کے جذبے نے، اسی کشمکش کے جذبے نے ہمیں جنت سے نکال کر اس جہان میں لایا ہے۔ تو اقبال کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ کسی ایک جگہ پر رکی ہوئی نہیں ہے، یہ اسٹیٹک نہیں ہے، یہ پرسکون نہیں ہے، یہ راحت میں نہیں ہے، یہ کائنات ہر وقت کیوس میں رہتی ہے، یہ کائنات ہر وقت حرکت میں رہتی ہے۔ اور یہ کائنات جو یہ حرکت، یہ جو متحرک کائنات ہے، اس میں کامیاب وہی ہو سکتا ہے جو خود حرکت کرے، جو خود عمل کرے۔ اس کائنات میں جو اتنے راز چھپائے رکھے اللہ تعالیٰ نے، ان رازوں کو انسان تبھی جان سکتا ہے جب وہ جد و جہد کرے، جب وہ کوشش کرے، جب وہ عمل کرے ان رازوں کو جاننے کے لیے۔ تو وہی انسان اس میں کامیاب ہو سکتا ہے جو کوشش کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے،
جو جدوجہد کرتا ہے، جو اپنی جگہ سے اٹھ کر کوئی حرکت کرتا ہے، وہی انسان اس کائنات میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی انسان کا نام تاریخ میں رکھا جائے، اسی انسان کا نام تاریخ میں سراہا جاتا ہے۔